نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ میں نے آج ہی ان کا ایک کلپ سنا ہے۔ تو بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ بہت اچھا بیان کرتے ہیں اور ان کو زبانی سارا کچھ یاد ہوتا ہے، اور آیات کو وہ زبانی بتاتے ہیں۔ حافظہ ان کا بہت زبردست ہے، ماشاءاللہ، اللہ کی عطا ہے۔ تو ابھی جو حال ہی میں نے جو کلپ سنا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ ساتھ میں سیکھنا چاہیے۔ مثلا نماز میں ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ امام جہری پڑھتا ہے، مقتدی سنتا ہے، اور سری نمازوں میں علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ تو ہم اختلاف کے مسائل میں جاتے نہیں ہیں، ہم صرف اتنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر ساتھ میں آتا ہو، تفسیر و مفہوم و مقصد کا پتہ ہو، تو ان کی بات بجا ہے 100% کہ انسان کا نماز میں دل لگے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ترجمہ ہی سیکھیں، بلکہ آئیے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتا ہوں، ایک ایسا راز بتاتا ہوں، ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ جس کے پیچھے ہماری کوتاہی کھڑی ہے۔ ہم میں سے اکثر جو میرا یہ کلپ سن رہے ہیں، اور میں خود بھی، اور سارے انسان ہی تقریباً دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عالم کہیں امامت کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اللہ کی رضا اس میں شامل حال نہیں۔ اب میں کسی کے دل کا راز تو جانتا نہیں ہوں، لیکن اکثر جو آنکھیں دیکھتی ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنا اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کو مارنے تک کیوں چلے گئے ہیں، ایک دوسرے کی بات تک سننے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دلائل کو سننے تک تیار نہیں ہیں، اور اتنا جو ایک چھوٹا موٹا اختلاف ہے، اسی اختلاف کو انہوں نے بنیاد بنا کر ایک اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ آج اس دور میں کس کو اپناؤں۔ اس کے پیچھے صرف یہی ہے، بس میں نہ مانوں، یعنی میری بات کو ترجیح دی جائے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، دوسرے لفظوں میں بس قرآن و حدیث ہے ہی یہی،
بس میرے لفظ حرف آخر ہے، میری سوچ حرف آخر ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا سوچیں، بلکہ ہمیں تو ایسے سوچنا چاہیے کہ سب کی رائے مجھ سے اچھی ہے، سب بھائیوں کا خیال، ان کی سوچ، ان کا فلسفہ مجھ سے اچھا ہے۔ بہرحال میں یہ رائے دیتا ہوں، میری یہ پیشکش ہے، میرا یہ خیال ہے، میں ایسے سوچتا ہوں۔ تو اسی طرح سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جو آج تک ہم نے شاید ہی سوچا ہوگا۔ دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، بزنس مین دکان پر کھڑا ہے تو اس کا دھیان دکان پر ہے، بزنس پر ہے۔ وہاں پر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہاں پر وہ یہ بھی سوچ رہا ہے، اور اس کی دماغ اس کا وہاں پر مصروف ہے، بزی ہے۔ یہی اس کی روح کو وہاں پر پریشان کر رہا ہے، روح کو دنیا کے اوپر لگا رہا ہے، مائل کر رہا ہے۔ تو اب ایشو یہ اس طرح سے تھا کہ وہ بزنس مین اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ اب اس کی سوچ یہی ہے کہ بس میں نے کتنا تھوڑا پیسہ، اتنے تھوڑے کام، اتنے تھوڑے بزنس، اتنے تھوڑے پیسے سے اتنا زیادہ پروفٹ کمانا ہے۔ اب وہ وہاں کھڑا ہے، گاہک آ رہے ہیں تو بھی مصروف ہے، گاہک نہیں آ رہے تو بھی مصروف ہے۔ اس کی روحانیت کے اوپر، اس کی روح کے اوپر دنیا کا غلبہ چھایا جا رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف دنیا ہی کی سوچ رہا ہے، جبکہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ کاروبار میں کھڑا ہو تو بھی اس کو رب یاد ہو، اللہ یاد ہو، اس کو پتہ ہو، اس کے دل میں یہ ہو کہ کب وقت آئے اور میں نماز کو چلا جاؤں، کب اذان ہو میں شٹر بند کروں اور ایک سیکنڈ بھی یہاں نہ کھڑا ہوں۔ کہاں چلا جاؤں؟ مسجد میں چلا جاؤں۔ اس کا دل تو مسجد میں اٹکا رہنا چاہیے، اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ لیکن یہ فرد تو ایسا ہو گیا، ایسا غافل ہو گیا کہ اذان ہو گئی، اس نے سنی۔ اکثر تو ویڈیو چلتی رہتی ہے، اس کی آڈیو بند کر دی جاتی ہے اور ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، مزے لوٹتے رہتے ہیں، اذان کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ چلو کسی حد تک اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ بیٹھے ہوئے دکان کے اوپر کہ جماعت ہونی ہے 2:05 پر، تو یہ 2 بجے یہاں سے نکلیں گے اور مسجد میں جائیں گے، دکان بند نہیں کریں گے۔ اگر معاشرے میں یہ رواج ہو جاتا کہ نماز کے وقت دکانیں بند تو ساری بند، سب کے گاہک بھی مسجد میں، دکاندار بھی مسجد میں، لیکن ایسا تو ہے نہیں۔ سارے کے سارے تو غافل ہو گئے، دنیا میں لگ گئے۔ اب سودے خریدنے والے کو بھی نماز کے وقت میں ہی سودا یاد آتا ہے، اور بیچنے والے کو بھی اسی وقت، کیونکہ اس کی دکان پر آیا ہوا ہے۔ اب وہ اس دکاندار اس گاہک کو خالی واپس بھیجتا ہے تو بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اب یہ وہاں پر اٹکا ہوا ہے، دل اس کا کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، کسی کا دل محبوب کو منانے میں لگا ہوا ہے، کسی کا دل کہاں ہے، کسی کا دل کہاں ہے۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد میں ہوتے تو نماز کے اندر بھی یہ رب ہی کو یاد کرتے، کیونکہ نماز کے دوران ایک ایسی خاموشی چھا جاتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے پھر وہاں پر روح پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے۔
پہلے تو وہ